شخصیت موجود ہے تو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے کم ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان والے ہیں تو آخرت کے اندر کامیابی، اور ایمان اگر نہیں ہے تو پھر آخرت کے اندر کوئی کامیابی نہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہے اس کی اگر میں یہ مثال دوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ گٹر کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کی بھی جتنی حیثیت ہے اتنا بھی حیثیت ان کی نہیں۔ ایمان والے کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، کیونکہ ایمان والے بھی دنیا سے جاتے ہیں، بے ایمان بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر اخروی اعتبار سے ایمان، بہت سارے لوگ ایمان ہونے کے باوجود اس کی قدر اور عظمت کو نہیں پہچانتے تو دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ایمان، اور ہمیں جانتے ہیں اس کی قیمت کیوں پتہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ ان صحابہ کرام سے پوچھئے جنہوں نے ایمان کے لیے اتنے سارے قربانیاں دی، جنہوں نے گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ دیا صرف ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے نزدیک ایمان کی قیمت کیا ہے، کیا مقام ہے ایمان کی، وہ جانتے تھے۔ آج ہمیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بنایا، مسلمان بنایا، مگر ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ایمان کی قدر و قیمت کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح سے دور نہیں ہونا ہے۔ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے مالدار ایک ادنا سا ایمان والے کے سامنے ہیچ ہے، کم تر ہے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مکی زندگی کے اندر مکہ کے اندر ہیں، غریب غریب مسلمان ایمان لائیں۔ حضرت خبیب، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لائیں، نبی علیہ السلام کے دربار پر ہیں، پیارے نبی علیہ السلام انہیں وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں، آخرت کے بارے بتا رہے ہیں، قبر کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں رؤساء آتے ہیں، مکے کے دیگر مختلف قبائل کے معزز لوگ، سرداران لوگ، جو بڑے اپنے قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، دولت کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ لوگ آگے ہیں، نبی علیہ السلام کے دربار پر پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرما دیں، یہ غریب مسلمان نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، رؤسائے سردار آتے ہیں، بڑے بڑے آدمی آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا اے نبی، ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو بہت ہی کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، آپ انہیں اپنے سے دور کر دیجئے، ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، ہم آپ سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرما دیا۔ یہ مقام دیکھیں، ایمان والوں کا مقام کیا ہے۔ یہاں کفر کے اندر ملوث ہونے والے اور اللہ رب الجلال کے اوپر ایمان نہ لانے والے لوگ آئے، کفر اور ایمان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں کہ میرے ادنا سا ایمان لانے والا، کمزور ایمان لانے والا ان لوگوں کے سامنے گھٹیا ثابت ہو۔ سورہ نام آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، آپ اپنے سے ان لوگوں کو دور مت کیجیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، رات میں بھی اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، دن میں بھی اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب الجلال کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، رب کو رب مانتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یریدون وجہا، اور ان لوگوں کا کوئی اور ارادہ نہیں بلکہ
اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اے پیارے نبی، آج یہ سرداران آپ کے پاس آئے جو ایمان سے آ رہے ہیں، ایمان سے خالی ہیں، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار جیسی شخصیت موجود ہے، تو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کم ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کر دیا ہے۔ یہ کفار قریش جو آپ کے سامنے آئے ہیں اور ان لوگوں کو نیچا سمجھ کر کے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے نبی آپ انہیں اپنے سے دور ہونے نہ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی وجہ ہے۔ ایمان کا ادنا آدمی بھی اللہ رب الجلال کی آپ کو مقام حاصل کر لیتا ہے جو دنیا کی نظروں کے سامنے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف اور فضیلت و مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جن کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، جو اسلام کو ماننے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سی تنہائی اختیار کرنا چاہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا دور کروں اور ان لوگوں سے بات کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، دن میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے آپ ان کو نصیحت کیجیے، آپ ان کو اچھی باتیں بتائیے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی آپ ان لوگوں کو نصیحت آپ کیجیے جو نصیحت آپ کی نصیحت ان کو فائدہ پہنچانے والی ہے، کیونکہ عمل کرنے والے ہر میدان کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کون سی بات مجھے مل جائے کہ میں عمل کے میدان میں آ جاؤں، کون سی بات مجھے سیکھنے کو مل جائے، کون سا طریقہ مل جائے، کیا راستہ مل جائے، کہیں سے قرآن کی آیت مل جائے یا حدیث مل جائے میں اس پر عمل کروں، یہ ہوتی ہے چاہت طلب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان لوگوں کو نصیحت کیجیے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت ان کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ایمان والے آپ کی نصیحت سے ان کو فائدہ ہوگا، جبکہ یہ بے ایمان لوگ جو قریش کے بڑے بڑے سرداران، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریب مسلمان جو ایمان لانے کے بعد تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیے، یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح فرما دیا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے۔ ہمیں آج سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، بس اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ آخرت کے اندر کامیابی کا دار و مدار یہ ایمان ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے الہ العالمین ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہماری موت ہو اے اللہ ایمان کی حالت میں موت اس کی توفیق عطا فرما۔